اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات کے لیے سورہ عصر کا ایک پاورفل وظیفہ۔ پریشانی، مشکلات، مصیبتیں ہر انسان کی زندگی کے ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ دھوپ چھاؤں کا کھیل انسان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ مصیبت آتی ہے بندے پہ، پریشانی آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، کبھی امتحان ہوتا ہے بندے کا۔ اچھا، آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ ظاہر ہے سب میری طرح جاہل نہیں ہوتے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور انہوں نے امتحانات اس دنیا کے بھی پاس کیے ہوں گے، تو یہ تو نوٹ کیا ہوگا نا کہ امتحان کا نام ہی مشکل کا نام ہے، یعنی امتحان کبھی آسان نہیں ہوتا، امتحان مشکل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جب ہم بھیجے گئے ہیں امتحان کے لیے، تو پھر مصیبتیں اور پریشانیاں تو ساتھ ساتھ چلیں گی نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں تمہیں آزماتا ہوں، تمہاری جان سے، مال سے، نعمتوں کی کمی سے، تو آزمائش تو آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، اور پھر جو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن ہم اپنے درجات تو بہت بہتر چاہتے ہیں آگے کی زندگی کے اندر، مگر یہاں مشکلات نہیں چاہتے، تو بہت اچھی بات ہے نا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بہت پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو کہا گیا۔ اب مصیبت پریشانی جب بندے کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کا رسپونڈ کیا ہونا چاہیے؟ ریئیکشن نہیں، رسپونڈ یہ ہونا چاہیے۔ ریئیکٹ کیا تو پھر تو سیدھا سیدھا شیطان نے بہکایا اور وہ بندہ مایوسی کی طرف چلا گیا، اب ابا جی مر گئے، لٹ گئے، کھپ گئے، بس برباد ہو گئے، ایک ایک کے سامنے رونا، ایک ایک کے سامنے رونا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پریشانی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، مصیبت اور زیادہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی، کسی بھی مصیبت یا مشکل یا پریشانی میں جب آپ پھنس جائیں، کسی سے بیان نہ کریں، اور اللہ سے درخواست کریں، اور اللہ سے مدد طلب کریں، اور اللہ کو پکاریں، اور ان چیزوں کو یاد کریں جو اللہ نے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ بتا دیا۔ سورہ عصر، تو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرما تو دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم کھا کے اللہ پاک بلا رہے کہ انسان خسارے میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم خسارے سے نکلیں گے کیسے؟ تو وہ اس کا اگلی آیات کے اندر بتا دیا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بے شک انسان تو خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور حق بات کا ساتھ دیا اور صبر کیا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ طریقہ کار بتا دیا۔ جب آپ اس چیز کو دہرا کر اللہ سے مدد مانگیں گے نا، تو پھر آپ کو اللہ پاک اس پریشانی اور مشکل سے بہت جلد نکالیں گے۔ تو جو میرا بہن بھائی، جو شخص پریشان ہے، کسی مصیبت کا شکار ہے، تو وہ بہتر یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر بیٹھے اور 41 ٹائمز، پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے بعد 41 بار سورہ عصر پڑھے، اور پھر اللہ پاک سے اس مصیبت سے نجات کے لیے مدد طلب کرے کہ اللہ میری مدد فرما، میں بے بس ہوں، میرے حالات ایسے ہیں، اور میرے پاس میری طاقت نہیں ہے ان مسئلے کو حل کرنا، آپ نے حل کرنا، تو میں بے بس ہوں۔ اپنی عاجزی پیش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت میں سے اسی وقت نکال دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ رجوع اللہ کی طرف۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی پوری دنیا کے سب لوگ مل کر بھی تو کوشش کریں تو وہ آپ کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔
تو پھر رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ میں اپنی بھی بات کر لوں بھائی. مجھے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارے یہ مسئلہ حل کر دیں. شاہ صاحب کی کیا اوقات، میرے کیا اوقات ہے بھائی؟ میں تو خود ایک ایک چیز کے لیے اپنے مالک کا، اپنے رب کا محتاج ہوں. اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. اللہ ناراض نہ ہو جائیں اس بات سے کہ بندہ میرا ہے، کیا کس کو رہا مدد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، ہماری آخرت کے لیے بہتریاں ہوں. آپ کو عمل بتا دیا، کچھ چیز سمجھنی ہو، بتانے سے رہ گئی ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا. پاکستان میں واٹس ایپ پہ رابطے کا جو ٹائم ہے وہ عصر کی نماز سے رات 10 بجے تک ہے. اور اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، تو آپ اس مسئلے کو اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیے، اس کے لیے خصوصی دعا انشاءاللہ کریں گے. اور بس یہ ہے پیغام کہ جناب جو میرے دوست یا بہن بھائی دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں، یو کے سے، یو ایس اے سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، فرانس سے، جرمنی سے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کال کرنے سے پہلے وقت لے لیا کریں. اس کے کوئی چارجز نہیں ہے اور آپ کو آسانی رہے گی بات کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.